الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی کچھ قسمیں بنائی ہیں۔ کچھ انسان وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان تو تمام کو بنایا ہے، لیکن انسانوں میں اشرف المخلوقات انہی لوگوں کو بنایا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جس طریقے کے حالات ہیں اس وقت دنیا کے اندر، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ بندے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کی یہ صفت قرآن نے بیان کری تھی کہ تم بہترین امت ہو، جن کو اللہ رب العزت نے بہترین امت کا تمغہ عطا فرمایا تھا، جن کے بارے میں یہ بشارت دی تھی، جن کو یہ لقب دیا گیا تھا کہ تم سب سے بہتر قوم ہو، تم سب سے بہتر امت ہو۔ آج اگر پوری دنیا کا نقشہ لیا جائے، پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ وہی قوم جس نے کبھی دنیا کے نقشے پر حکومت کری تھی، آج پوری دنیا کے اندر ذلیل اور خوار نظر آ رہی ہے۔ کیا ہیں وجوہات ان کی؟ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ کے اوپر آج اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ باطل کے نرغے میں نظر آ رہی ہے، باطل کے دبائے ہوئے دباؤ میں نظر آ رہی ہے؟ اگر ہم اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں تو اس کی وجہ ہمیں اور آپ کو اور کوئی نظر نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ ہم نے اور آپ نے ان پیغامات سے کھلے طور پر بغاوت کری ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر کے آئے تھے، قرآن کریم جو تعلیمات ہمیں دیتا تھا، آج ہم نے ان سے اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا کہ تو قیامت کی صبح تک رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، آخر پوری امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہماری اور آپ کے ان دماغ میں جو فطور بھرے ہوئے ہیں ان کو نکالتے ہوئے آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اوپر جو حالات ہیں یہ کسی دشمن قوم نے لا کر کے ڈال دیے ہیں، یہ امت کے کسی باغی قوم نے لا کر کے ڈال دیے ہیں، یہ اللہ کے کسی دشمنوں نے لا کر کے امت مسلمہ کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، حالانکہ یہ اس کی ہرگز وجہ نہیں ہے۔ قرآن اس کا صاف اور واضح طور پر اعلان کرتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، جو پریشانی تمہیں لاحق ہوتی ہے، اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تمہارے اپنے کالے کرتوت ہوتے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی برائیاں ہوتی ہیں، یہ تمہارے وہ اعمال ہوتے ہیں جو تم زمین سے آسمان پر اللہ رب العزت کی طرف بھیجتے ہو۔ اس کے سوا ان حالات کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ حالات جو تمہارے اوپر آتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں جو تم زمین کے اوپر کیا کرتے ہو، جو کام تم زمین پہ کرتے ہو، جس طریقے کے کام تم زمین پہ کرتے ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے انہی طریقوں کے فیصلے نازل کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے یہ حالات دنیا کے کسی باقی قوم کے لائے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے اپنے حالات ہیں، تمہارے اپنی وجہ سے یہ دنیا کے اندر آئے ہیں۔ فَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتیں تو وہ ہیں جن کو اللہ معاف کر دیتا ہے، جن پہ درگزر نہیں کرتا۔ یہ ہے امت مسلمہ کے آج کے دنیا کے اندر پھنس جانے کا سبب، اور اس کا حل قرآن بتاتا ہے، اس کے اسباب کو دور کرنے کی وجہ قرآن بتاتا ہے۔ یہ کیسے سدھریں گے حالات،
کیسے قابو میں آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جس قوم نے آج تک اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کری ہو۔ کوئی قوم اس وقت تک روئے زمین پر اپنی بداعمالیوں سے جب تک وہ توبہ نہ کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے حالات جو ہیں اس کے سازگار نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے تائب ہو کر کے اور رجوع الی اللہ کا فیصلہ کر کے یہ نیت کر لے کہ آج سے ہمارے اعمال اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ امت مسلمہ دنیا کے نقشے پر اپنے اثرات نمایاں نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔